اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے ملا کر بنایا ہے، ایک روح اور ایک بدن۔ ہمارا بدن ہے اور روح نکل جائے پھر بھی انسان باقی نہیں رہتا۔ انسان کو ہونے کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بدن کا بھی ہونا ضروری ہے اور روح کا بھی ہونا ضروری ہے۔ بدن جو ہے مٹی سے بنا ہوا اور اس کی تمام ضروریات جو بھی بدن کی ضرورتیں ہیں، جیسے پانی پینا، کھانا کھانا، سانس لینا، اللہ تعالیٰ نے بدن کی تمام ضروریات کو جو بدن کے لیے ضروری ہے وہ مٹی ہی میں رکھی ہیں۔ مٹی سے انسان بنا ہے، یعنی بدن بنا ہے۔ تو اب بدن کو جس چیز کی ضرورت ہے، گیہوں کی ضرورت ہے نا، ہے پانی پیتے ہیں تو مٹی سے نکلتا ہے، اور بھی چیز کپڑے کی ضرورت ہے وہ بھی مٹی سے ہی نکلتا ہے۔ تو تمام چیزیں جو بدن کو ضرورت ہے اور بدن مٹی کا بنا ہے، تو بدن کی ضروریات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی ہی میں رکھی ہے۔ بدن کو طاقت دینے والی تمام چیزیں مٹی ہی سے پیدا ہوتی ہیں جو ہمیں طاقت دیں گی، کہ جو ہم گولیاں لے کے آتے ہیں یا سیرپ لے کے آتے ہیں یا سیب سنترا جو ہمیں ڈاکٹر اور حکیم بتاتے ہیں، وہ مٹی ہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ جسم میں کوئی بیماری آ جاتی ہے تو مٹی ہی کی چیزیں کھا کر ہمارے بدن کو طاقت ملتی ہے اور ہمیں شفا ملتی ہے۔ بدن کی تمام غذاؤں کو، غذا جو ہے وہ صرف خالی کھانے کو نہیں کہتے ہیں، خالی روٹی کھا لی اور پانی پی لیا، یہ اپنا جو ہوا چل رہی ہے یہ بھی ایک غذا ہے، اور جاڑوں میں ہمیں آگ کی ضرورت ہے وہ بھی ایک غذا ہے۔ جس چیز سے انسان کے بدن کو آرام مل رہا ہے یا سکون مل رہا ہے وہ انسان کے بدن کی ضرورت ہے۔ تو بدن کی تمام ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی ہی سے پیدا کیا ہے اور مٹی سے بدن بنایا اور مٹی ہی میں اس کی ضرورتیں ہیں۔ روح اور بدن کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ بدن تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ مٹی سے بنا ہوا، یہ ہاتھ ہیں، یہ پیر ہیں، یہ ناک ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہے، یہ منہ ہے، تو یہ تو ہمیں دکھائی دیتی ہیں جو مٹی سے بنی ہے، اور مٹی بھی ہمارے لیے دکھائی دیتی ہے، زمین بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امر ہے جو دکھائی نہیں دیتی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی روح کے بارے میں جانتا ہے۔ جس طرح روح نظر نہیں آتی، اس کی تمام ضروریات بھی نظر نہیں آتی۔ اب جیسے روح ہمارے بدن سے نکل گئی، آ رہی ہے تب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہماری روح کدھر سے آئی، اور ہمارے بدن سے روح نکل جائے تب بھی پتہ نہیں چلتی روح کدھر سے نکل کے چلی گئی۔ جس طرح بدن کو جس چیز یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے کہ اس کی ضروریات کی تمام چیزیں رکھی گئی ہیں، اسی طرح روح جس جگہ سے آئی ہے، ہمارا بدن مٹی سے بنا ہے تو مٹی میں اللہ تعالیٰ رکھ دی، اور دوسری ہماری روح ہے، تو روح جس جگہ سے آئی ہے وہیں سے اس کی تمام ضروریات کی چیزیں آتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو بنایا تو اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھی ہیں۔ اب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نہ اس کے دانت ہیں، نہ اس میں اتنی عقل ہے، نہ اتنی اس میں طاقت ہے جو خود مانگ کر کھا سکے۔ تو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ جب دنیا میں یہ جب پیدا ہوگا تو سب سے پہلے اسے ایسی چیز کی ضرورت پڑے گی جو بالکل ملائم ہو، جو کھانے پینے میں اسے پریشانی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ماں کے دودھ کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ چنا بھی بنا سکتا تھا، تو بچہ کیسے کھا لیتا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے، نہ اس کے دانت ہیں، نہ اس کی آتے اس قابل ہیں جو چنا گیہوں یا چاول برداشت کر سکے، ہضم کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ماں کے سینے میں ایسی چیز پیدا کر دی کہ یہ اس کے لیے دنیا میں اس سے زیادہ کوئی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے جو ہم سے زیادہ ہماری جسمانی اور روحانی تمام ضروریات کو جانتا ہے کہ اس کے جسم کو کیا چیز کی ضرورت ہے اور اس کے روح کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی نے انسان کے بدن اور روح دونوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمام ایسی چیزوں کو پیدا کیا جو ان کو طاقت دیتی ہیں۔ اب انسان کا جسم تو اچھا خاصا
اور اس کی عقل نہ ہو، لار ٹپک رہی ہے. بہت سے دیکھے ہوں گے تم نے، بدائیوں پہ جاتے ہیں، روڈ ویز وغیرہ پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم بھی بنایا، ناک کان بھی ہے ان کے، دماغ بھی ہے، مگر عقل نہیں ہے. یعنی دماغ جو بھیجا ہے وہ بھی ہے، ہاتھ پیر سب کچھ ہے، ہمارے جسم کی طرح ہے، اور روح بھی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز نہیں دی ہے ان کے لیے. کیا نہیں دی ہے؟ سوچ اور سمجھنے کی طاقت، عقل نہیں دی. تو سمجھ لو پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہیں وہ. تو ایک چیز اگر ہمارے جسم سے نکل جائے تو سمجھ لو ہم پاگل ہو جاتے ہیں. تو ہمارا اس کا ہاتھ بھی بیکار ہے، اس کا پیر بھی بیکار ہے. اور سب سے بڑی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیتا ہے پیدا ہوتے ہی، وہ دیتا ہے رونے کی طاقت. اگر بچہ روتا نہ ہوتا تو اماں ابا تو سوتے رہیں گے رات بھر. اب اسے بھوک لگی ہے، 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد بچہ دودھ پیتا. تو رونے کی جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو عطا فرمائی. اگر بچے روتے نہ ہوتے تو سمجھ لو ہم نہ ہوتے، ہو سکتا تم نہ ہوتے. ابا جو ہے دن بھر کام کرتا ہے، تھکی جاتا ہے، اماں بھی کام کرے، وہ بھی سو جائیں، دونوں لوگ سو جائیں، بالک رو بنا ہے، تو بچے سب مرے ملیں گے. صبح کے لیے بچہ نہ روئے تو سب سے بڑی نعمت ہے یہ. اور اپنے جب بچہ روتا ہے تو کسے آتا ہے. تو رونا جو ہے بچے کے لیے نعمت ہے، وہ اس کے زندہ رہنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ انسان ہے، اس کی ضروریات ہے شادی کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کو جائز کر دیا، کہیں یہ حرام نہ کرے کہیں جا کے. تو یعنی جس چیز، اب اس سے سوچیں کہ جب ہم پیدا ہوئے ہیں، جب تک ہم مریں گے نہیں، جب تک موت نہیں آتی، 70-80 سال، ویسے تو موت کا کچھ بھروسہ نہ ہے، پیدا ہوتے ہی مر جائے، 10 سال میں مر جائے، 5 سال میں مر جائے، مگر 80 سال تک یا جتنے بھی ہماری عمر ہو، تو جس جگہ پہ ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی انسان کو، اس چیز کی اسلام نے اجازت دی. اب انسان نے شادی کر لی، شادی کی ضرورت تھی، اسی 20 سال کا ہوا. اب 20 سال کے بعد اب وہ سوچ رہا ہے میری اولاد بھی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اولاد بھی دیتا. اولاد اگر نہ ہوتی تو بڑے بوڑھے ہو جاتے، کون خیال رکھتا. اور موت اگر نہ آتی ہوتی، موت اگر نہ ہوتی تو اپنے کہتے بڑے بوڑھے گھر میں ہوتے ہوئے، اپنے ماں ابا کی خدمت نہ کر پاتے، لکڑ دادا پکڑ دادا ہوتے، ان کی خدمت کیا کر پاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ انسان دنیا میں جا رہا ہے، کون سی عمر میں، کون سی جگہ پہ، کس موڑ پر اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنا دی ہے. ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد، انسان تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، مٹی سے ہم بنے ہیں تو تمام چیزیں ہماری مٹی ہی میں ملیں گی. ایک روح ہے تو روح کی تمام چیزیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں. جو ہاں روح کی اگر غذا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے اس کا انتظام کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انتظام کرے گا. تو اگر ہمیں بھوک لگی ہمارے بدن کو، تو اب ہمارے بدن کی ضرورت ہے تو ہم مٹی ہی میں تلاش کریں پانی کہاں ہے. ہمیں پیاس لگی تو ہم پانی کو تلاش کریں، اور ہم بند کمرے میں ہوں، اب گرمی لگ رہی ہے تو گرمی لگ رہی تو ہم ہی تو ڈھونڈیں گے ہوا کہاں چل رہی ہے، چھائی کہاں پر ہے. تو ہمیں انسان کے بدن کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں دنیا ہی میں ڈھونڈنا پڑے گی. اور ہماری روح کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روح کے لیے وہ ضرورت والی چیزیں عطا فرما دے گا.